کچھ دن پہلے میرے کلینک پہ ایک نوجوان آیا، کافی پریشان تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب میرا پرابلم شروع ہوا تھا مارکیٹ سے، اور اب میرا ڈر خوف اتنا بڑھ گیا ہے کہ میں کہیں پر بھی نہیں جا سکتا۔ میں نے پیشنٹ سے پوچھا کہ مجھے ذرا تفصیل سے بتائیں کہ کیا ہوا۔ پیشنٹ نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب میں مارکیٹ میں شاپنگ مال میں تھا اور میں گروسری سیکشن میں شاپنگ کر رہا تھا، تو اچانک سے بغیر کسی وجہ کے میں نے فیل کیا کہ میرے دل پہ ڈر خوف طاری ہو رہا ہے۔ دل کی دھڑکن اچانک سے تیز ہونا شروع ہو گئی، ایسے لگا جیسے سانس میرا گھٹ رہا ہے، اور میرے سر کی طرف تیزی کے ساتھ خون جو ہے وہ گردش کرتا ہوا میں نے فیل کیا۔ مجھے بڑا خوف آیا، مجھے ایسے لگا جیسے مجھے کوئی دل کا دورہ یا کوئی سٹروک خدا نخواستہ ہو رہا ہے۔ تو فوراً سے مجھے پھر جو 7 لوگ تھے وہ مجھے ہاسپٹل لے گئے، اور وہاں پر میرے سارے ٹیسٹ ہوئے، ECG ہوئی، بلڈ ٹیسٹ۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ سارے ٹیسٹ میرے نارمل آئے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ کوئی پرابلم پریشانی والی بات نہیں ہے اور آپ ریسٹ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے تو تسلی دے دی، لیکن میرے دل میں ڈر اور خوف رہ گیا۔ اگلی دفعہ جب میں نے شاپنگ مال جانا تھا تو میرے دل میں فوراً سے خیال آیا کہ اگر مجھے یہی اٹیک وہاں پر دوبارہ ہو گیا تو میں کیا کروں گا۔ تو میں نے کہا بھائی سے کہ میں نے نہیں جانا، آپ چلے جاؤ۔ تو میں نے آہستہ آہستہ پھر وہاں پہ جانا ہی چھوڑ دیا۔ کچھ دن مجھے سکون رہا، کچھ دن میں نارمل فیل کیا۔ کچھ دن کے بعد میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے مجھے خیال آیا کہ اگر یہاں پر طبیعت خراب ہو گئی تو کیسے سیف جگہ پہ جاؤ گے؟ یہاں پر تو سارے لوگ باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں اور آپ ہو بھی درمیان میں۔ تو میرے دل میں پھر ڈر اور خوف آنے لگ گیا، اور مجھے پھر تقریباً وہی والی کیفیت طاری ہونا شروع ہو گئی۔ تو کیا ہوا کہ اس دن کے بعد میں نے باجماعت نماز ادا کرنا بھی بند کر دی، اور میں گھر پر ہی نماز پڑھنا شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ میرا محفلوں میں جانا ختم ہو گیا، شادیوں پہ، فنکشنز پہ جانا، کیونکہ یہی ڈر تنگ کرنے لگا تھا کہ اگر وہاں طبیعت خراب ہو گئی تو کیسے سیف جگہ پہ جاؤ گے۔ اکیلے سفر کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا، وہاں پر بھی یہی خیال مجھے تنگ کرنے لگا۔ تو آہستہ آہستہ اب صورتحال ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ میں اپنے گھر سے بھی باہر نکلتا ہوں تو مجھے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ میں اب گھر میں تقریباً قید ہو کے رہ گیا ہوں۔ تو یہ جب پیشنٹ کی میں نے انٹرسٹنگ سٹوری سنی تو کچھ امپورٹنٹ چیزیں میرے ذہن میں آئیں، اور میں نے سوچا کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو ضرور بنانی چاہیے۔ آپ اس جگہ پر ذرا رک کے سوچئے کہ یہ جو پیشنٹ تھا، اس کی انزائٹی آخر اتنی کیوں بڑھتی گئی کہ پہلے صرف مارکیٹ پلیس میں آئی، اس کے بعد پھر ہر جگہ پر اس کو گھبراہٹ ہونے لگ گئی۔ اچھا، یہاں پر اس چیز پہ آنے سے پہلے میں ایک امپورٹنٹ وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جو پرابلم پیشنٹ کو پیش آیا تھا اس کو ہم پینک اٹیک کہتے ہیں۔ پینک اٹیک میں انسان کا دماغ خطرہ محسوس کرتا ہے، حالانکہ خطرہ موجود نہیں ہوتا، لیکن دماغ کا جو سینٹر ہے وہ خطرہ محسوس کرتا ہے اور علامتیں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز، سانس لینا مشکل، دل میں شدید خطرہ محسوس ہونا، اور لگتا ہے بندے کو جیسے مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے یا خدا نخواستہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو سسٹم پیدا کر رہا ہے علامتیں، وہ سسٹم خود انسان کے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو انسان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا اس سے، لیکن ڈر خوف شدید ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انزائٹی بڑھتی کیوں گئی؟ صرف شاپنگ مال تک کیوں نہیں رہی، آگے کیوں بڑھ گئی؟ انزائٹی میں ایک بڑا امپورٹنٹ فینامنا ہے، ایک بڑا امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے کہ جس چیز سے آپ کو انزائٹی ہو رہی ہو، اگر آپ اس کو اوائڈ کرنا شروع کر دیں کہ میں نے اس سچویشن میں جانا ہی نہیں ہے جہاں مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ گھبراہٹ آپ کا پیچھا چھوڑ دے باقی جگہوں پہ۔ گھبراہٹ کی مثال ایک ڈاگ کی طرح کی ہے۔ اگر ایک ڈاگ بیٹھا ہے یا آپ پر وہ بارک کرتا ہے اور آپ اس سے بھاگنا شروع کر دیں گے تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھا نہیں رہے گا، وہ آپ کے پیچھے بھاگے گا۔ یعنی جب آپ نے شاپنگ مال کو اوائڈ کرنا شروع کر دیا کہ یہاں پر میں نہ جاؤں تاکہ میرے دل میں سکون رہے، تو اب انزائٹی نے یہ دیکھا کہ اور کون کون سی سچویشنز ایسی ہیں جو اس کی طرح کی ہیں۔ مثلاً مسجد میں اس کو یہ خیال آیا کہ یہاں پر بھی تو اگر میری طبیعت خراب ہو گئی تو میں سیف جگہ پر صحیح طرح سے نہیں پہنچ پاؤں گا جلدی، یا میں کسی محفل میں یا فنکشن میں ہوں تو وہاں پر بھی اپنی سیف جگہ پر نہیں پہنچ پاؤں گا۔ تو اب انزائٹی نے جنرلائز کرنا شروع کر دیا۔ جنرلائز کا مطلب یہ ہے کہ جو ملتی جلتی سچویشنز ہوتی ہیں اس میں بھی انزائٹی نے اپنا چہرہ دکھانا شروع کر دیا، اور وہ ڈر خوف مزید گہرا ہوتا چلا گیا۔
इस प्रोसेस को हम जर्नलाइजेशन कहते हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपने इस कैफियत में याद रखना है वो ये है कि जब भी आप किसी सिचुएशन में घबराहट फील करें तो एक बात याद रखें कि अगर आप उस सिचुएशन में जाने को अवॉइड करना शुरू कर देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता घबराहट मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाएगी और एक टाइम आएगा जब ये पूरी तरह आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करना शुरू कर देती। इसलिए अगर ये कंडीशन हो तो इलाज ज़रूर करवाएं, लेकिन ये याद रखें कि आपने उस जगह पे जाना अवॉइड करना शुरू नहीं कर देना। यानी घबराहट हो रही है उसके बावजूद उस जगह पे जाएं जहाँ घबराहट होती है, वरना ये प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये मेरा आज की वीडियो का मकसद था। एगोराफोबिया अक्सर इसी तरह से बढ़ता है। पहले वो छोटी सी जगह से शुरू होता है, आहिस्ता आहिस्ता बंदा जैसे जैसे अवॉइड करता चला जाता है दलदल की तरह वो उसमें फंसता जाता है। तो आज का मेरा टेक होम मैसेज ये है कि अपनी एंजाइटी को अवॉइड करना सबसे बड़ी गलती है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।